إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر و معزز سامعین کرام، میں نے ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس نے اپنے ذمے لے لی ہے. یعنی کہ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے پہلے دیگر کتابوں کو نازل فرمایا دیگر انبیاء کرام پر، تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا اور زبور کو اتارا، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحیفے ہیں، آسمانی صحیفے جو دیگر انبیاء کرام پر آتے رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کسی بھی کتاب کی اور کسی بھی صحیفے کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے نہیں لیا ہے. قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسی لاجواب اور بے مثال کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اور جس کی ذمہ داری اور اسی طریقے سے جس کے اندر نہ کوئی رد و بدل ہونے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لی ہے. اللہ رب العزت کا مطلب کہنے کا یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اپنے بندے محمد علیہ السلام پر، اور پھر ہم نے اس قرآن کریم کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. اب اگر کوئی انسان اس قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہے اور یاد کرنا چاہے تو اللہ نے اس کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے. اور یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ اگر کوئی اس کو یاد کرنا چاہے آسانی سے اس کو بند کر کے یاد کر سکتا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کو بنا دیکھے یاد کر لیا جائے اور اس کو حفظ کر لیا جائے. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اس کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے چونکہ اس کی ذمہ داری کا وعدہ لیا ہے اس لیے اس کتاب کے اندر ابھی تک کوئی رد و بدل بھی نہیں ہوا ہے اور کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن جو دیگر کتابیں ہیں، تورات ہوئی، انجیل ہوئی، زبور ہوئی، ان دیگر کتابوں میں ان کی جو امتیں ہیں، جن امتوں پر وہ تورات اور انجیل اور زبور نازل ہوئی، انہوں نے ان سب کے اندر رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، احکام کو بدل دیا خدا کے. یعنی کہ ایک احکام جو اللہ رب العزت نے تورات کے اندر دیا تھا جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، تو ان کے لوگوں نے، عیسائیوں نے انجیل کے اندر اپنی طرح سے اپنے احکامات کو جاری کر دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے جو اتارا گیا ہے. لیکن یہ جھوٹی باتیں ہیں، چونکہ ان کے اندر تبدیلی ہوئی اور ہر سال وہ بدلتا رہتا ہے. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو اس کے اندر نہ تو جب سے یہ اترا ہے تب تک تبدیلی ہوئی ہے اور قیامت تک اس کے اندر سے کوئی نظیر اور زبر اور پیش ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند قدوس نے اس کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے. نہ تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے مدرسوں کا محتاج ہے کہ مدرسے جب تک باقی رہیں گے تب تک یہ قرآن کریم اسی طریقے سے محفوظ رہے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کو محفوظ کرا لیتا ہے بغیر مدرسوں کے بھی. لیکن چونکہ مدرسوں کی بھی ایک اہمیت ہے اور مدرسے سے پڑھنے والا طالب علم اور وہاں کا پڑھنے والا ایک بچہ وہ جب اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھر وہ معاشرے میں جا کر لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے. لیکن یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان کو حقیقت سمجھا جائے اور ان کو کم نگاہوں سے اور حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کام اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے
اور مدرسے میں ہر کوئی بچہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات بھی صاف صاف طور پر سن لیجیے کہ کوئی حافظ قرآن، ہر بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت مدرسے میں اسی بچے کو بھیجتے ہیں حافظ قرآن بننے کے لیے کہ اللہ رب العزت معاشرے میں سے تمام بچوں میں سے چھانٹتے ہیں کسی بچے کو۔ جس طرح کہ ایک آدمی، بہت سارے آدمی ہیں اور ان میں سے اچھے آدمیوں کو چھانٹنا چاہتا ہے کہ کون نیک ہے اور کون میری بات کو کہنے ماننے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح سے دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں تمام بچوں میں سے چھانٹ کر جو اس کو پسند آئے اس نے ان کو لا کر مدرسے میں ڈال دیا ہے تاکہ اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر سکے۔ اس لیے ہر بچہ نہ تو مدرسے میں جا سکتا ہے اور نہ اللہ رب العزت ہر بچے کو توفیق دیں گے مدرسے میں جانے کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام ریوڑ میں سے ایک انسان کو نکالا اور جس کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو وہاں پر بھیجا۔ اب پھر بچہ وہاں پر جا کر کیا کرتا ہے؟ وہ وہاں پر جا کر جو سب سے پہلا سبق پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا وہ سبق شروع ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کہ پھر اس کا سبق شروع ہوتا ہے الف سے۔ الف کا مطلب یہ ہے کہ الف سے اللہ کو پہچان۔ جس نے بھی اللہ کو پہچان لیا ہے تمام کی تمام چیزوں کی حقیقت اس کے دل کے اندر اتر جائے گی کہ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے اور خدا عز و جل کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا معرفت ہے، اور اسی طریقے سے اس کی کبریائی اس کے اندر اتر جائے گی اور اس کی وحدانیت اس کے اندر اتر جائے گی۔ لیکن جس نے اللہ رب العزت کے سبق کو نہیں پہچانا اور اس کی توحید کو، اس کی معرفت کو نہیں پہچانا، تو پھر اس نے دنیا کی جو حقیقتیں ہیں اور دنیا کی جو اشیاء اور چیزیں ہیں ان کو بھی نہیں پہچانا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اپنے چند جو مخصوص بچے ہوتے ہیں اور بندے ہوتے ہیں ان کو لا کر مدرسے میں ڈالتا ہے، پھر ان سے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کرتا رہتا ہے اور اس نے کیا بھی اور قیامت تک اپنے کلام کی حفاظت کرتا رہے گا۔ چنانچہ روس کے اندر جب کمیونسٹ حکومت آئی اور اس نے آ کر کے جتنے بھی وہاں پر مدارس تھے، مساجد تھی، سب کی مساجدوں میں تالے لگا دیے اور ان کے اندر خنزیر اور سوروں کو باندھ دیا گیا، اور اسی طریقے سے جو مدرسے تھے ان کے وہاں پر مندریں بنا دی گئی، وہاں پر پتھروں کی پوجائی کی جانے لگی۔ تو وہاں پر جو کمیونسٹ تھی اور اسی طریقے سے اسپین کے اندر، اندلس کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر زوال آیا اور مسلمانوں کو پیٹا گیا اور بری طریقے سے مارا گیا، اس وقت میں بھی اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر ڈالا کہ وہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے قرآن کی حفاظت کرے۔ تو وہ ایسے وقت میں بھی جب کہ حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے گا تو اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، اور اسی طریقے سے مسجد جانا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مسلمان گھر میں نماز پڑھتا ہوا مل گیا تو اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس طرح کے حالات میں جب کہ مسلمان شہید ہو رہے تھے اور مسلمان تخمۂ دار پر لٹک رہے تھے اور اپنے پھانسی کے پھندوں کو چوم رہے تھے، انہوں نے، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالی یہ بات کہ ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، چونکہ مدارس کا جو جال تھا، مساجد کا جو نظام تھا وہ موقوف کر دیا گیا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے، ان بندوں نے ایسے ماحول میں بھی اللہ رب العزت کے جو کلام ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی، اور انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی۔ چنانچہ حکومت کی جو فوج تھی وہ پہرا دیتی تھی راتوں کو، اور اسی طریقے سے پورے دن پہرا دیتی تھی، گھر گھر میں جا کر دیکھتی تھی کہ کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے یا کوئی قرآن کی تلاوت تو نہیں کر رہا ہے، چپکے چپکے سے چھپ کر دیکھتی تھی۔ چنانچہ اگر کسی گھر سے یا کسی مسجد سے یا کسی مدرسے سے یا کہیں اور جگہ سے قرآن کے پڑھنے کی، تلاوت کی آواز آ جاتی
یا کسی کے بارے میں کوئی مخبری ہو جاتی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے یا اپنے گھر میں چھپ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو فوراً حکومت کی کارندے اور اس کی پولیس وہاں پر پہنچتی اور اس کو پکڑ کر لے جاتی اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح کے حالات تھے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا تھا، لوگوں کے دلوں میں چند لوگ تھے جو اس وقت کے اندر علماء کرام تھے، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں تختۂ دار پر لٹکا دیا جائے، ہمیں پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا جائے، ہمیں آگ کے جلتے ہوئے شعلوں میں بھون دیا جائے، لیکن ہم اپنے کلام کی، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس وقت میں وہ خدا کی بندی اور مقدس روحیں وہ کیا کرتی تھی، تدبیریں سوچتی تھی راتوں کو، انہوں نے تہہ خانے کھودے اپنے گھروں کے نیچے، انہوں نے سرنگیں بنائی، وہ سرنگوں میں جا جا کر لوگوں کو، بچوں کو لے جا کر وہ دین کی تعلیم سکھاتے راتوں کو، اور ایک ایک آدمی کو راستے پر، دروازے پر پہرےدار کھڑا کرتے تھے کہ اگر کوئی حکومت کا کارندہ یا کوئی ایسا مخبر آدمی ہمارے گھر کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھے تو فوراً اس کی خبر کر دی جائے، تاکہ ہم یہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں یہاں پر بچوں کو تعلیم دینے کا، دین کی حفاظت کا، اسلام اور ایمان کی حفاظت کا، اس کو موقوف کر دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ کام چلتا رہا، لوگ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے رات کو 1-1 بجے، 12 بجے اپنی دین کی حفاظت کے لیے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور چپکے چپکے سے تہہ خانوں میں قرآن کو پڑھتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے اپنے سینوں میں۔ چنانچہ جب اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہاں پر اس طرح کا نظام بنایا ہے تو وہیں پر فوراً حکومت کے کارندے آ جاتے اور ان کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا جاتا، چاہے وہ بچے ہو، چاہے استاد ہو، چاہے شاگرد ہو، سب کو سزائیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے اس وقت علماء نے یہ کام کیا کہ جب یہ کام تدبیر خیر ہوتی چلی گئی تو چنانچہ اس وقت کے علماء کرام ایک جنازہ لے جاتے تھے، جھوٹ موٹ کا جنازہ بنا کر، اور اس میں کسی آدمی کو لٹا دیتے اور اس کو کفن میں پہنا دیتے اور پھر اس کو لے جاتے تھے اور پھر قبرستان میں جا کر ایک قبر کھودتے تھے۔ جب حکومت کے کارندے آتے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو، حکومت کی فوج آتی تو ان سے پوچھتی تو وہ جواب دیتے کہ ہمارے پاس ایک مردہ ہے اور اس کو یہاں پر دفنانے کے لیے لائے ہیں اور ہم اس کے دفنانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو حکومت کے کارندے چلے جاتے تھے، پھر اسی وقت میں جب وہ جنازہ تھا وہ کھڑا ہوتا اور اس کے اندر سے آدمی نکلتا، پھر قبر میں بیٹھ کر 5-6 بچوں کو وہی عالم قرآن پاک پڑھاتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے اس قبر کو بند کر دیا جاتا۔ پھر اگلے دن آتے اسی طریقے سے جنازے کو لے کر، پھر اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ مدد کی کہ وہی بچہ جو 3 سال میں حافظ قرآن بنتا تھا، اللہ رب العزت نے ایسی مدد کی، مشقت کے نتیجے میں وہی بچہ 3 مہینے میں پورے قرآن کا حافظ بن گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے اس طرح سے اپنے دین کی، ایمان کی اور اسی طریقے سے قرآن کی حفاظت کی۔ غرضے کے جیسے بھی حالات آئے، حکومت نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچ کر پھینک دیا جائے، لیکن اندلس کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہاں پر ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی مسجد تھی، جس مسجد کے اندر 1800 ستون تھے، لیکن جب وہاں پر مسلمانوں کو زوال آیا اور اسی طریقے سے اس مسجد کو شہید کیا گیا اور اس مسجدوں کے اندر مسلمانوں کی وہاں پر حکومت کی، سلطنت کی، تقریباً 750 سال وہاں پر مسلمانوں نے راج کا حکومت کی تھی، لیکن جب زوال آیا ایسا زوال آیا کہ مسلمانوں کی جو مرکز تھا اور جو مسجدیں تھی اور جس مسجد کے اندر 1800 ستون کی اتنی بڑی مسجد تھی، اس مسجد کو بھی انہوں نے اس کے اندر بدل دیا، چرچ کے اندر بدل دیا۔ اس مسجدوں کے اندر سور باندھے گئے، جانور باندھے گئے، وہاں پر بکریاں باندھی گئی، اور اسی طریقے سے اس مسجد کے اندر جہاں پر خدا کا نام لیا جاتا تھا وہاں پر اب بتوں کا نام لیا جانے لگا تھا۔ چنانچہ یہ زوال آتے تھے اور اس قوم پر یہ زوال آتے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک، لیکن چونکہ یہ دین بھی آخری دین ہے اور یہ شریعت بھی آخری شریعت ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود خداوند قدوس نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کلام کی حفاظت کا وعدہ بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، لہٰذا چاہے حکومت کتنی بھی کوشش کرے اور کتنی بھی دین کو مٹانے کی، برباد کرنے کی، ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کرے، لیکن ان کی کوششیں خدا کی تدبیر کے آگے پھیل ہو جائیں گی۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو دشمن ہیں، یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو باطل ہیں، یہ جو منافقین ہیں،
یہ آپ کے خلاف چالیں چل رہی ہیں کہ کسی طریقے سے تمہارے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ایمان کی چنگاری ہے، اور اسی طریقے سے جو تمہاری مسجدیں آباد ہے، اور اسی طریقے سے تم جو خدا کا نام لیتے ہو اس کو مٹا دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، تمہارے دلوں سے اپنی محبت کو ختم کر دیا جائے، تمہارے دلوں کے اندر نفرت اور عداوت کو ڈال دیا جائے اور بغض اور حسد کو ڈال دیا جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، ہم بھی ان کے مقابلے میں ایک چال چل رہے ہیں۔ یہ تو اپنی چال چل رہی ہے، کبھی تو مسلمانوں کو بھگانے کی، کبھی تو ان کے اوپر آفتیں لانے کی، کبھی رام مندر ایودھیا میں بنانے کی مسجد کی جگہ، اور کبھی کچھ کرنے کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مکر اللہ، ہم بھی ان کے مقابلے میں چال چل رہے ہیں۔ اور ہماری چال ایسی ہے جو بظاہر تو ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنی چال میں کامیاب ہو رہے ہیں، RSS سمجھے گی کہ ہم اپنی چال میں کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان ڈر رہے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم ان کی مسجدوں پر، ان کے مدرسوں پر تالے ڈلوانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ہم ایسا ہی کو دکھلا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی چال کامیاب ہو رہی، لیکن آخر میں آ کر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ہماری چال ہی کامیاب ہو کر رہے گی، چاہے دشمن، چاہے پوری دنیا کتنی بھی مل کر طاقت لگا کر زور لگائے، لیکن وہ اس دین کو، اس خدا کے دین کو، وحدانیت کو، اس قرآن کو مٹا نہیں سکتے اور قیامت تک نہیں مٹا سکتے، کیونکہ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ اللہ رب العزت جب اس کائنات کو باقی رکھنا چاہے گا، تب تک یہ اسی طریقے سے نظام چلتا رہے گا۔ چنانچہ آج مدارسوں کے اندر مدرسوں کو بند کرنے کے لیے ہر روز ہائی کورٹ کے اندر 2.5 گھنٹے تک بحث چل رہی ہے کہ ان مدرسوں کے اندر تالے ڈالے جائیں روزانہ، لیکن چونکہ چاہے حکومتیں کتنی بھی، چاہے مدارسوں کے اندر تالے لگا دی گئے، وہ میرا خدا محتاج نہیں ہے اپنے ایمان کی حفاظت کا، قرآن کی حفاظت کا، اسلام کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، وہ نہ مدرسوں کا محتاج ہے نہ مسجدوں کا محتاج ہے، بلکہ وہ اپنی حفاظت کا وعدہ اگر کسی سے کرانا چاہے تو اپنے دشمنوں سے بھی کرا سکتا ہے، اور اپنی کسی سے بھی اپنے دشمنوں کی سے کرا سکتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے اپنے دین کی، ایمان کی، اور اسی طریقے سے اپنے اسلام اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے خدا کے دین کو محفوظ کر رکھا ہے تو وہ اپنی تکبرانہ چال میں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر تکبر ہے، کبریائی اور فخر ہے، اس کو اپنے تکبر سے، کبریائی سے، فخر سے، ریاکاری سے نکل جانا چاہیے، اور پھر اللہ کے سامنے سرزریز ہو کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے خداوند قدوس، تو نے ہم کو ایمان کی اتنی بڑی دولت دی ہے، ورنہ ہمارے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اس دولت کو، اتنی بڑی دولت کو ہم اپنے سینے میں محفوظ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، یہ قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے محفوظ کر دیا ہے کہ تاکہ یہ کلام محفوظ رہے، یہ دین محفوظ رہے، یہ شریعت محفوظ رہے، یہ ایمان محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کلام کی ذمہ داری اور حفاظت کا وعدہ اپنی ذمہ لیا ہے، کسی کے اوپر نہیں ڈالا ہے۔ اگر اللہ اس کلام کی حفاظت کا وعدہ کسی کے اوپر ڈال دیتا، ہمارے اوپر ڈال دیتا یا کسی اور کے اوپر ڈال دیتا، تو پھر ہم تو نہ جانے کب تک اس کلام کو چھوڑ بیٹھتے، لیکن اللہ نے چونکہ اپنے ذمہ لیا ہے، اس لیے اس کلام کے اندر نہ تو قیامت تک کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک سکون، ایک جذب، ایک حرف، ایک حرکت کی بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہ کلام رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی اس حفاظت کا وعدہ اس کا اپنے ذمہ لیا ہے، اس لیے جس طریقے سے وہ ماحول میں رشیا کے اندر جو مسلمانوں پر ایک زوال آیا تھا، حکومتوں نے مسلمانوں کو اسی طریقے سے طرح طرح کی سزائیں سنائی گئی اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے روکا۔ اسی طریقے سے اندلس، جس کو آج اسپین کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہی حال ہوا، لیکن وہاں پر سے بھی اسلام کا نام و نشان نہیں مٹ سکا۔ تو آج جب یہ حکومت ہندوستان کی چاہتی ہے یہی کہ بنا دیا جائے اس کو بھی وہی اسپین، وہی اندلس، وہی رشیا، تاکہ یہاں پر بھی اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، تو
تو پھر اس حکومت کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہماری تاریخ ان لوگوں سے بڑی پڑی ہے جنہوں نے ایسے وقت میں بھی اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حکومت چاہے کتنے بھی ظلم کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کر کر ہی دم لیں گے۔ وآخر